اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، مرادیں پوری فرمائے. پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں جنت کیسے ملے گی. اسی پروگرام میں 4 پروگرام اللہ کی یاد میں رونا، عشق رسول، فضائل امت مصطفیٰ اور جنت کیسے ملے گی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ کے واسطے دعاؤں میں جنت مانگو. دنیا کے جائز مقصد مراد کے لیے اللہ کا واسطہ مانگو، مگر اللہ کا واسطہ جب بھی مانگو تو اللہ کا واسطہ بڑا واسطہ ہے، اس لیے اللہ سے بڑی نعمت رحمت مانگو. اور دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی رحمت اللہ کی، نعمت اللہ کی جنت ہے. تو اللہ کے واسطے جنت مانگو اور جہنم سے آزادی مانگو. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اور میرے ساتھی غزوہ تبوک سے بلا عذر پیچھے رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ ہم سے کوئی بات نہ کرے اور ہماری بیویوں سے بھی ہمیں علیحدہ کر دیا. خدا کی قسم زمین باوجود اپنی وسعت کے ہم پر تنگ ہو گئی اور ہر شخص اجنبی بن گیا، حتیٰ کہ سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا. ایک دن میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا اور میرے چچا کے بیٹے تھے وہ، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بھی مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر میں نے کہا، میں تمہیں قسم دے کر سوال کرتا ہوں، کیا میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو وہ خاموش رہے. 2 بار میں نے کہا، خاموش رہے. تیسری بار جب میں نے کہا
تو اس نے مجھے کہا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور میں واپس آ گیا۔ اور پھر یہ بہت لمبا چوڑا قصہ ہے عشق کا، مگر مجھے یہاں صرف رونے کے بارے میں کہنا ہے۔ پھر آپ رو پڑے اور 40 راتوں تک روتے رہے، اور 40 راتوں کے بعد 50ویں جب رات آئی تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ان لوگوں کے قصور کو معاف کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ حضرت یہ کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ، اللہ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یک الذی، تجھ سے میں سورہ لم یک الذی سنوں۔ تو حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ عبید سے میرا کلام سنے، اور کلام میں لم یک الذی والی صورت سنے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پیغام کو سننے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب محبت عشق میں رونے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے والے لوگوں کی فضیلت، یعنی ہماری فضیلت، امت مصطفیٰ کا ہر امتی کے لیے فضیلت، اور پھر اگر وہ وفادار ہو جائے تو کتنی فضیلت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم سے جو کوئی 10واں حصہ چھوڑ دے گا جس کا اسے حکم ہوا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ پھر ایسا ایک زمانہ آئے گا، ان میں سے کوئی 10ویں حصے پر عمل کرے گا، اس میں سے 10ویں حصے پر وہ عمل کرے گا تو وہ نجات پائے گا، اور بڑے خوش نصیب ہے وہ جو فضا کے موافق نہ ہونے کے باوجود احکام شریعت کے بارے میں روک ٹوک کر کے دین کا کام لیتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، دین میں کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے فریضہ تبلیغ کا 10واں حصہ ادا کرنے پر نجات کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ تمنا کریں گے کاش مجھے اپنے بال بچوں اور ماں کو قربان کر کے دیکھ لینے میں مزہ ہوتا اور میں خود قربان ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر روایت ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں پر کہا تم پر سلام ہو اے ایمان والو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان امتی کو بھی دیکھ لوں، میں ان امتی کو بھی دیکھ لوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون امتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہارے بعد دنیا میں آئیں گے اور وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تم میرے صحابی ہو، یعنی میرے ساتھ رہتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، سکھ دکھ میں ساتھی ہو، جنگ میں ساتھی ہو، پر وہ لوگ جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، ایمان لائیں گے، وہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک کون سی مخلوق کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہوتا ہے اور کیسے عجیب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو رب کے پاس رہتے ہیں۔ تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے نبی کا ایمان افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا ایمان اور عجیب کیا ہے، بھلا وہ تو اللہ کے نبی ہے اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتائیں کہ کس کا ایمان عجیب ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا ایمان عجیب ہے جو مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں اور ایمان لائیں گے، اور وہ صحیفے دیکھیں گے، یعنی قرآن شریف دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کا ایمان عجیب ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے ایک بار، اور خوشخبری ان کے لیے ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پر ایمان لائے، ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ اور یہ ساری بات کس کے لیے کہی؟ آپ کے لیے اور میرے لیے کہی، کیونکہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور بغیر دیکھے قرآن پڑھتے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی عجب مرتبہ ہے۔ بس
تھوڑی سی وفا کی ضرورت ہے. ہم میں اگر وفا ہو جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا کریں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں. کیونکہ ایمان یقین بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 570 یا 80 ہے. احد کی لڑائی کی باتیں ہو رہی ہے. احد کی لڑائی کے لیے سر و سامان تیار ہو رہا ہے، اور ایک صحابی، ایک حبشی ایسے ہی چلتے چلتے کھجور کھاتے کھاتے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور کھجور سے اپنا منہ صاف کر کے تھوڑا ادب سے کھڑے رہ کر بیٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر میں جنگ احد میں آؤں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ سبحان اللہ، مجھے کیا انعام ملے گا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنگ احد میں آئے اور شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت دے گا. اللہ تمہیں جنت دے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے. اس نے یقین کے ساتھ پھر کچھ کھجوریں ہاتھ میں تھی ایسے ہی پھینکی، اور تلوار تھی، میان سے تلوار نکالی اور کہا، یا رسول اللہ، میں بھی حاضر ہوں. پھر جنگ ہوئی، جنگ میں وہ شہید بھی ہوا. ان کی لاش مبارک کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، وہاں پر جنگ کی جگہ، جنگ احد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، بہت ہی جلدی جنت خرید لی. سبحان اللہ. یعنی یقین بڑی بات ہے، یقین. اور ہم سنی ہے، سنت والجماعت میں عقیدہ رکھتے ہیں. نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے اللہ کو، اللہ کے محبوب کو. سنتے ہیں، وہی سننے، یقین رکھنے کے لیے تو خوشخبری سنائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، اور میری یعنی شریعت کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. ان کے لیے میں راضی ہوں. اور 7 بار خوشخبری دی. سبحان اللہ. اور جو اس وقت صحابی تھے ان کو بس ایک ہی فکر رہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے جنگ احد میں لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر کچھ حالات ٹھیک بھی نہیں ہوئے، پھر حالات ٹھیک بھی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، فتح ہو گئی. تو فرمایا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال معلوم نہیں کہ اس پر کیا گزری، نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کے لیے بھیجا، تو وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کرنے لگے. آواز بھی دے رہے تھے، شاید وہ زندہ ہوں اور آواز پکار سن کر آواز دے دے. اور وہ آواز دے رہے تھے، اچانک ایک آواز، ضعیفی آواز، کمزور آواز آئی. تو وہ اس طرف دوڑے، اور دوڑ کر دیکھا تو 7 مقتولین کے درمیان، یعنی 7 شہید کے درمیان میں وہ پڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور، سانس کچھ باقی تھے. جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت انس سے کہ اے انس،
رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا خیریت سے ہیں، آپ کی خیریت پوچھی ہے۔ وہ حال میں زخموں سے چور ہے، لوگ چلاتے ہیں، آہ پکار کرتے ہیں، وہ مسکرائے اور کہا کہنا میرے آقا سے میں خوش ہوں اور منزل تک پہنچ گیا ہوں۔ اور پھر کہا اے انس خبردار رہنا اور سب کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا تم میں سے ہر ایک آنکھ چمکتی رہے، یہاں تک یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ آنے پائے۔ سبحان اللہ، یعنی آخری زندگی کے لمحات میں بھی اگر فکر ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عشق تھا۔ جنگ احد میں ایک وقت ایسا بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں ہو گئی، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے بہت بڑے بہادر سپاہی اور موٹے تگڑے سپاہی تھے، بلا تعامل اپنی پشت کو دشمنوں کے سامنے کر دیا اور چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ حضور کے سامنے وہ چہرہ اور پشت پیٹھ جو ہے دشمنوں کی طرف کر دی، ایسے کھڑے ہو گئے، دشمنوں کے تیر پر تیر آنے لگے، پوری پشت، پوری کمر، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، جسم مبارک سے خون بہنے لگا اور ہر تیر گوشت کے پار ہو گیا اور کمزور ہو گئے، پھر گرنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی۔ سبحان اللہ، یہ عشق تھا، یہ عشق تھا، عشق رسول تھا۔ نہ جان، نہ مال، نہ دولت، نہ مکان، نہ شہرت کچھ دیکھتا ہے، عشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب کی رضا دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی آرزو پوری کر دی گئی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، یعنی رات کی خدمت کرتا تھا، تہجد کے وقت وضو کا پانی، دوسری ساری ضرورات پوری کرتا تھا، مثلاً مسواک، مسلح وغیرہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے خوش ہو گئے اور خوش ہو کر کہنے لگے اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائے خداوندی دیکھیے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں بس نبی تھے باقی کچھ نہیں تھا، ارے باقی سب کچھ تھا، صرف خدا نہیں تھے، اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی محبت اور آپ کی خدمت مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ مانگو۔ سبحان اللہ، اور کچھ مانگو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کافی ہے، جنت بھی ملے اور جنت میں آپ کی صفات، آپ کی محبت، آپ کی الفت بھی ملے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نے عطا کیا
تم میری مدد کرتے رہنا اور سجدوں کی کثرت زیادہ کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے بزرگوں کی مہربانی، بزرگوں کا کرم، اور سب سے بڑا کرم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کا انجام دیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ موسیٰ کہہ دیں کہ موسیٰ جانے، موسیٰ کا رب جانے، اور جاؤ تم لڑو، تم اور تمہارے رب تمہارے اللہ کو کہو لڑے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت مقدار بن اسود فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا نہیں کریں گے، اور یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اور پھر وہ صحابی بولے تو دوسرے سارے صحابی کہنے لگے ہاں ہاں یا رسول اللہ، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہماری جان، مال، ایمان سب کچھ آپ پر اور اللہ کے نام پر قربان۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، الفاظ بخاری کے ہے۔ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے یہاں تک کہ کامیاب ہو جائیں، یا اللہ ہمیں شہادت کا مرتبہ دے دے۔ یہ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، میں نے اس وقت دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر محبت کے اثرات چمک اٹھے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، غزوہ بدر۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کے لیے دعائے خیر فرمائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قافلہ ابی سفیان کی خبر دی اور فرمایا اگر تم اس کی طرف خروج کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو غنیمت عطا فرمائے۔ ہم نے عرض کیا بہتر ہے، اور روانہ ہوئے۔ جب 1-2 دن کا راستہ طے کر چکے تو آپ نے مکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی، جہاد کی تیاری ہو جانے کا اشارہ فرمایا۔ بعض لوگوں نے کچھ تعامل کیا، گھر سے ارادہ سے نہ نکلے تھے، اور پھر اب جنگ کے لیے جانا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اظہار جان نثار باتیں کہی، تقریر کی، کاش ہم سب ایسا ہی کہتے جیسا مقدار کہتا ہے، یعنی ہم یا رسول اللہ حاضر ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو جائیں یا اللہ ہمیں شہادت دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار الہی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت 100 سال بعد ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جناتوں کی سرکشی کم ہو گئی، جنتی اٹھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور بھی آپ کا احترام کرتے ہیں۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا اور مشرکوں کو قیدی بنانا۔ محبوب پاک کی زبان سے قرآن سن کر منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانپ جانا، اذان کی نقل کی برکت سے صحابی رسول ہو جانا اور خانہ کعبہ کے مجاور بھی بن جانا۔